آمد کی واپسی قسط نمبر 3۔ روحانی بابا نے صاف الفاظ میں جہانگیر کو بتا دیا کہ یہ لڑکی جہاں بھی قدم رکھے گی وہاں کے حالات الٹا ہی پلٹا کھا جائیں گے۔ روحانی بابا نے عجیب بات یہ بتائی کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے ہی بابرکت ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ جھوٹ اور فریب کاری کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ جہانگیر نے آخر بشریٰ کو طلاق دے دی۔ بشریٰ اس گھر سے نکلی تو یہ کہہ کر نکلی کہ جہانگیر جب بھی موقع ملا میں تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ بشریٰ کا گھر اسی آبادی کے ایک اور محلے میں تھا جو جہانگیر کے گھر سے دور نہیں تھا۔ بشریٰ اپنی دوسری شادی تک یہ دھمکی دہراتی رہی کہ وہ جہانگیر سے انتقام لے گی۔ وہ جس عورت سے ملتی اور جہاں جا بیٹھتی یہ دھمکی ضرور سناتی تھی۔ اس عورت کا کردار دیکھیں۔ جہانگیر نے کہا، طلاق کے 2-2.5 سال بعد بشریٰ نے جمالی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے۔ جمالی ان کے گھر جاتا رہتا تھا۔ مجھے دوست کہتے تھے کہ تم نے اچھا کیا کہ اسے طلاق دے دی تھی۔ آپ اس آبادی کے کسی شخص سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بشریٰ اور جمالی کے یارانے کی باتیں سنائے گا۔ لیکن جناب بشریٰ کو بدنامی کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتی اور آبادی میں گھومتی پھرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ بیٹی بدنام ہو گئی ہے۔ جمالی ان کے منہ میں ہڈی دیے رکھتا ہوگا۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا ہوگا۔ میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ والد صاحب صدمے سے فوت ہو گئے اور اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ بڑا بھائی بشریٰ کے سلوک سے اور اس کے آئے دن کی لڑائیوں سے تنگ آ کر الگ ہو گیا تھا۔ وہ اس آبادی سے ہی نکل گیا اور اپنا جنرل اسٹور بھی شفٹ کر لیا۔ بشریٰ نے ہم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایک ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا، آپ نے اس عمر میں آ کر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے، کیا یہ نوجوان بیوی آپ سے خوش رہتی ہے؟ یہ آپ اس سے پوچھیں۔ جہانگیر نے مسکرا کر پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تو یہی کہوں گا کہ خوش رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ آپ شاید سن کر یہ حیران ہوں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے نہیں بلکہ لڑکی نے میرے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ اسی کی مرضی اور پسند کی شادی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا، ویسے ہی پوچھ لیا ہے۔ بات دراصل یہ کرنی تھی کہ سنا ہے آپ کی بیوی بشریٰ سے ملتی ملاتی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں نے بھی سنا تھا، جہانگیر نے جواب دیا۔ بشریٰ کا گھر کوئی زیادہ دور نہیں، عورتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو روکا نہیں بلکہ اسے بشریٰ کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کس فطرت کی عورت ہے۔ میں کوئی ایسا تنگ نظر بھی نہیں کہ بیوی کے پاؤں میں بیڑیاں اور زبان پر تالے ڈال دوں۔ میں کچھ وہمی ضرور ہوں لیکن بے جا پابندیوں کا قائل نہیں ہوں۔ آپ یہ باتیں میری بیوی سے پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں جہانگیر صاحب، میں نے کہا، یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آپ سے ایک بات اور پوچھنی ہے، بشریٰ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عورت قتل کروا سکتی ہے؟ آج جب میں اس وقت کو ذہن میں تازہ کر رہا ہوں تو مجھے جہانگیر اپنے سامنے بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ میرا سوال سن کر پہلے تو اس نے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر مسکرایا۔ یہ عورت جو چاہے کر سکتی ہے، جہانگیر نے جواب دیا، اور جو چاہے کروا سکتی ہے۔ ہم تو امن پسند اور عزت دار لوگ تھے، کئی باتیں ٹال جاتے تھے، ورنہ اس عورت نے ہمیں پڑوسیوں سے بھی ٹکرا دیا تھا۔ میں جمالی کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے ساتھ سلام دعا بھی تھی۔ وہ قتل کر بھی سکتا تھا اور قتل کروا بھی سکتا تھا، لیکن چھوٹی موٹی لڑائیاں نہیں لڑتا تھا۔ اس کی بیوی یعنی بشریٰ نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ہوں گے، اسی لیے یہ کوئی مذموم حرکت نہیں۔ اگر اس نے جمالی کو قتل کروا دیا ہے تو میں حیران نہیں ہوں گا۔ سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو نے اس سے کچھ سوال اور پوچھے، پھر ہم نے اسے رخصت کر دیا۔ ان دنوں وہ ایک سرکاری محکمے میں ایک گزٹیڈ پوسٹ پر تھا۔ بشریٰ کو ہم نے ہیڈ کوارٹر میں ہی روکا ہوا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ کتنی پریشان ہوگی۔ ہم اسے اس سے بھی زیادہ پریشان کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت کے متعلق ہمیں جتنی بھی رپورٹیں ملی تھیں وہ اس کے خلاف جاتی تھیں۔ وہ ہمارے سامنے بھی جھوٹ بول چکی تھی۔ اب ہم نے اسے تفتیش کی چکی میں پیسنا تھا، لیکن سندھو نے کہا کہ ابھی اسے رہنے دیں، رات کو اسے بلائیں گے۔ چنانچہ اسے ہم نے وہیں پر بند رکھا، اس کی نگرانی پر جسے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے اور بہت ہی بے چین ہے۔ میں اور سندھو دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا تھا۔ ہم تو دعا کرتے تھے کہ انٹیلیجنس والے ہی قاتل کو پکڑ لیں، لیکن ادھر فون کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تک انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں اور سندھو رات 11 بجے کے لگ بھگ اپنے ہیڈ کوارٹر میں گئے۔ بشریٰ کو جس ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر رکھا تھا اسے کہا کہ وہ بشریٰ کو ہمارے کمرے میں بٹھا دے۔ ہم دونوں باہر کھڑے تھے۔ سندھو نے مجھے کہا کہ تم اکیلے اندر جاؤ اور اس عورت پر اپنی مسلمانی کا جال پھینکو، اس کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے گالیاں دینا اور کہنا کہ یہ سکھ کافر ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سندھو نے اپنے آپ کو 3 بڑی ننگی اور دلچسپ گالیاں دی اور کہا کہ یہ گالیاں دینا، ننگی گالیاں تو سکھوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، گالیوں کے بغیر وہ اپنی ہر بات کو ادھورا سمجھتے ہیں۔
میں اکیلا کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ بشریٰ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور جھپٹ کر میرے گلے لگی۔ میں دراز قد آدمی ہوں، اس کا قد اتنا نہیں تھا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس نے بے حجابی کی 1-2 حرکتیں کی تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کے کندھے پکڑ کر ذرا پیچھے کیا۔ وہ مجھے اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ مرد کے لیے یہ بڑا ہی صبر آزما امتحان ہوتا ہے۔ میں نے دھیان کسی اور طرف کر لیا۔ میں شاید اچھی طرح بیان نہیں کر سکا کہ وہ کتنی زیادہ کشش والی عورت تھی۔ اس کے ساتھ وہ مرد پر حاوی ہونا بھی جانتی تھی۔ میری جگہ کوئی اگر اور انسپکٹر ہوتا تو وہ اتنی خوبصورت پیشکش کو کبھی نہ ٹھکراتا۔ میں اپنے دماغ میں یہ خیال لے آیا کہ یہ عورت اپنے آپ کو پیش کر کے ثابت کر رہی ہے کہ وہ بے گناہ نہیں اور اس واردات میں اس کا پورا ہاتھ ہے۔ میرے پاس بہت زیور ہے، اس نے کہا۔ آپ یہ زیور بھی لے لینا، آج ہی نہیں، جب کبھی آپ مجھے بلایا کریں گے میں پہنچ جایا کروں گی۔ ذرا بیٹھو بشریٰ، میں نے کہا۔ میں تمہیں ایک مسلمان عورت سمجھ کر بچانا چاہتا ہوں، یہ سکھ تو تمہیں چھوڑے گا ہی نہیں۔ صحیح بات بتا دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں کس طرح بچا سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب تک سچ نہیں بولو گی یہاں سے جا نہیں سکو گی۔ میں ہر طرح آپ کی خدمت کروں گی، اس نے کہا۔ خدمت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے اپنا زیور بھی پیش کیا ہے۔ کوئی گھریلو عورت کسی تھانے دار کے ساتھ ایسی بے حجابی اور بے غیرتی کے ساتھ یہ بات نہیں کرے گی۔ خاص قسم کی بے شرمی اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر بشریٰ بھی گھریلو عورت تھی، لیکن اس نے جمالی سے یہ ہاتھ سیکھ لیے تھے۔ جمالی پولیس کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی تھا اور وہ بشریٰ کے ساتھ پولیس اور جرائم کی زبان میں ہی باتیں کرتا ہوگا۔ بشریٰ کی اس پیشکش سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اپنے ایک جال میں لے لیا اور سب انسپکٹر سندھو نے جو طریقہ بتایا تھا میں نے بھی وہ استعمال کیا۔ حقیقت دراصل یہ تھی کہ بشریٰ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے اپنے پہلے خاوند جہانگیر کو ہمارے پاس آتے اور بہت سی دیر بعد واپس جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے بھی اچھی خاصی بے چینی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جہانگیر کیا باتیں کر کے گیا ہے اور اس نے اس کے متعلق کیا کہا ہے۔ سب کچھ بتا دوں گا بشریٰ، میں نے کہا۔ وہ بہت کچھ بتا گیا ہے، اس نے کوئی پردہ نہیں رہنے دیا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ہم دونوں جہانگیر کی دوسری بیوی سے بھی مل چکے ہیں۔ ہم اس کے گھر گئے تھے۔ تم کہتی ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن لڑکی نے کوئی اور ہی قصہ سنا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بشریٰ کے چہرے کا رنگ بالکل ہی بدل گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں سفیدی سی آ گئی تھی۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا کی علامت ہوتی ہے جو غشی تک بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ میں جان گیا کہ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ٹھکانے پر جا لگا ہے۔ مجھ پر آپ کو کیا شک ہے؟ بشریٰ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے، میں نے کہا۔ تم نے خود قتل نہیں کیا، کسی سے کروایا ہے۔ اگر یہ بات بھی غلط ہے تو تم اتنا ضرور جانتی ہو کہ جمالی کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے سوچا وہ میرے الزام سے انکار کرے گی اور اگر اس نے سچ بولا بھی تو یہ کہے گی کہ فلاں شخص کے ساتھ جمالی کی دشمنی تھی اور دشمنی کی وجہ کیا تھی، لیکن اس نے تو مجھ پر جیسے ایک بم پھینک دیا۔ پہلے وہ گھبرائی ہوئی تھی، اب میں چکرا گیا۔ جمالی کو میں نے نہیں، جہانگیر نے قتل کیا ہے، اس نے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا اور باہر جا کر سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو کو اندر بلا لیا۔ میں نے سندھو کو بتایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، ہم اسے جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ میں نے اسے پھر پوچھا کہ جہانگیر نے جمالی کو کہاں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ اس نے قتل کی وجہ یہ بتائی کہ جہانگیر کی دوسری بیوی اس کے پاس آتی رہتی تھی۔ اس کی نوجوان بیوی کا نام مریم تھا۔ مریم شادی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا جب اس کی پہلی ملاقات بشریٰ کے ساتھ کسی کے گھر میں شادی کے موقع پر ہوئی۔ بشریٰ نے مریم کو بتایا کہ وہ جہانگیر کی پہلی بیوی ہے۔ پتہ چلا کہ مریم اس سے واقف ہے۔ بشریٰ نے اس کے ساتھ کچھ ایسا اچھا سلوک کیا کہ مریم اس سے متاثر ہوگی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان کی بے تکلفی اتنی بڑی کہ راز کی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگیں۔ مریم نے بشریٰ کو بتایا کہ وہ جہانگیر سے تنگ آ چکی ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ جہانگیر وہمی آدمی ہے اور اس کے چال چلن پر شبہ کرتا رہتا ہے۔ شبہ بھی ایسا کہ مریم کبھی چھت پر چلی جاتی تو جہانگیر اس سے پوچھتا کہ کیا دیکھنے کے لیے چھت پر گئی تھی۔ دفتر سے جہانگیر واپس آتا تو پوچھتا تمہیں کون ملنے آیا تھا؟ بشریٰ نے بتایا کہ مریم نے اپنی مرضی سے جہانگیر کے ساتھ شادی کی تھی اور وہ اسے اپنی محبت کی شادی کہتی تھی، لیکن جہانگیر نے اسے نہ صرف مایوس کیا بلکہ اس کی زندگی جہنم بنا ڈالی۔ بشریٰ نے اسے کہا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے اور اب بھی وقت ہے کہ اس بوڑھے آدمی سے جان چھڑا لے اور کسی جوان آدمی کے ساتھ شادی کر لے۔ ایک روز مریم بشریٰ کے گھر گئی اور بہت روئی۔ اس نے بشریٰ کو بتایا کہ کل شام جہانگیر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور بات کچھ بھی نہیں تھی۔ وہی وہم والا معاملہ تھا۔
جہانگیر اسے کہتا تھا کہ میری غیر حاضری میں تم اپنے کسی یار کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مریم نے جہانگیر پر غصہ جھاڑا، جس کے جواب میں جہانگیر نے اس کے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا۔ باتوں باتوں میں مریم نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس شخص کو زہر پلا دوں۔ بشریٰ نے اسے کہا کہ زہر پلاؤ گی تو ہی اس سے نجات حاصل کر سکو گی، ورنہ یہ آدمی مرتے دم تک تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ بشریٰ نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی نظر میں ایک جوان آدمی ہے جو بہت ہی اچھا ہے اور وہ مریم کو چاہتا بھی ہے۔ بشریٰ نے اس آدمی کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ جس طرح خوبرو ہے اسی طرح اس کی فطرت اور سیرت بھی پرکشش ہے۔ مریم بشریٰ سے متاثر تھی، یا یوں کہیں کہ جہانگیر سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے بشریٰ سے کہا کہ اس آدمی کو ملوا دے یا کم از کم دکھا ہی دے۔ بشریٰ نے مریم سے کہا کہ اس نے جوانی میں بڑی مشکل سے جہانگیر سے طلاق لی تھی۔ مختصر یہ کہ بشریٰ نے جہانگیر کے وہ نقائص اور برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں جو جہانگیر میں نہیں تھیں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور اپنی شیطانی فطرت کے مطابق مریم کے دل میں اس کے خاوند کے خلاف زہر بھر رہی تھی۔ بشریٰ کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ بشریٰ مریم کے دماغ میں یہی ایک بات ڈال رہی تھی کہ جہانگیر کو ختم کیے بغیر مریم کو آزادی نہیں مل سکتی۔ میں بشریٰ کا یہ بیان بہت ہی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائی تھیں۔ وہ بے شک چالاک اور احیار عورت تھی، لیکن وہ جرائم پیشہ تو نہیں تھی اور زندگی میں پہلی بار اس کا پولیس سے پالا پڑا تھا۔ اس نے کچھ اور قسم کے گناہ کیے تھے، وہ گناہ نہیں کیے تھے جنہیں دنیا کا قانون پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس ناتجربہ کار کاری میں وہ بولتی چلی گئی اور اس کی زبان سے ایسی باتیں بھی نکل گئیں جو اس کی اپنی نیت کا اظہار کرتی تھیں۔ اوئے بشریٰ، سب انسپکٹر سندھو نے کہا، سیدھی بات کرو، تم جہانگیر کو قتل کروانا چاہتی تھیں، یہ تمہاری انتقامی کارروائی تھی۔ تم نے انتقام لینے کے لیے مریم کو بھڑکایا اور اسے استعمال کیا۔ تم اگر دل کی ہر بات کہہ رہی ہو تو یہ بھی کہہ دو کہ تم جہانگیر سے انتقام لینے کے لیے اسے قتل کروانا چاہتی تھیں۔ ہاں، بشریٰ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بچا لوں گا، بشرطے تم ہر بات بتا دو، پھر تمہیں بچانے کا ذریعہ نکل آئے گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اسے جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے، یعنی یہ عورت جہانگیر کو مروانا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر ذرا دبی سی زبان میں کہا کہ وہ جہانگیر کو مروانا چاہتی تھی اور مریم کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے جب یہ بات کی تو میں نے سندھو نے بھی اسے بہت شاباش دی، جیسے اس نے کوئی پائے کی غزل سنا دی ہو۔ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور یہ بھی کہا کہ اسے ہم گرفتار نہیں کریں گے، وہ اپنا بیان اور زیادہ واضح کر کے دے۔ اس کی زبان رواں ہو چکی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی زبان بے لگام ہو گئی تھی، اور یہ ہم دو تھانے داروں کا کمال تھا۔ وہ ہم کو کوئی بات کہتی تھی تو ہم دونوں اس طرح اسے داد دیتے تھے جس طرح آپ نے مشاہرے میں لوگوں کو داد دیتے دیکھا ہوگا۔ اس کی عیاریاں اور چالاکیاں ختم ہو چکی تھیں۔ یہ تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ جہانگیر کو مروانا چاہتی تھی۔ جہانگیر نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عورت کینہ پرور ہے اور انتقام لے کر ہی رہتی ہے۔ مریم تو اسے ایک بہانہ یا ذریعہ مل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مریم کو اس نے جہانگیر کے خلاف اتنا بھڑکایا اور ایسے سے جھوٹ بولے کہ مریم تیار ہوگی جیسے اس رات وہ جہانگیر کو قتل کر دے گی۔ مریم بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ جہانگیر کو زہر پلا کر ہی مار سکتی ہے۔ بشریٰ نے اسے کہا کہ اس طرح وہ پکڑی جائے گی اور اس کی باقی عمر جیل میں گزرے گی۔ آخر بشریٰ نے کہا کہ وہ جمالی کے ساتھ بات کرے گی اور ایسا کوئی طریقہ سامنے آ جائے گا کہ جہانگیر قتل بھی ہو جائے گا اور قتل کا کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا۔ اس روز بشریٰ نے مریم کو تسلی دلاسا دے کر اور پیار محبت کر کے گھر بھیج دیا اور اسے یہ یقین بھی دلایا کہ اس کا کام ہو جائے گا اور اس کے بعد بشریٰ اس کی شادی خود کروائے گی۔ مریم چلی گئی۔ شام کو جمالی گھر آیا تو بشریٰ نے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ بشریٰ نے ہمیں سنایا تھا کہ جمالی کو جہانگیر کے قتل کے لیے کس طرح تیار کیا تھا۔ جمالی کے دل میں بشریٰ کی محبت تھی، جس کی خاطر وہ بشریٰ کی بات مان گیا۔ اس نے بشریٰ سے کہا کہ کسی طرح مریم کو اسے ملوا دے اور وہ ملنے کی جگہ گھر ہی بہتر ہے۔ بشریٰ نے ایک عورت کی معرفت مریم کو پیغام بھجوا دیا۔ یہ عورت بشریٰ کے اعتماد کی عورت تھی۔ اس عورت نے مریم کو پیغام پہنچا دیا اور دوسرے دن جب جہانگیر اپنے دفتر چلا گیا تو مریم بشریٰ کے گھر پہنچ گئی۔ جمالی گھر میں ہی تھا۔ جمالی نے جب مریم کو دیکھا تو فوراً جہانگیر کے قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ بشریٰ نے کوئی ایسی بات تو ہمیں نہیں سنائی، لیکن ہم دونوں تھانے دار سمجھ گئے کہ جمالی نے مریم کو نظر میں رکھ لیا تھا اور اس کی نظر بڑی ہی میلی تھی۔ جمالی ایسے کام اچھے خاصے پیسے لے کر اپنے گروہ کے کسی آدمی سے کروا دیا کرتا تھا، لیکن یہ کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے مریم سے ایک پیسہ بھی نہیں لینا تھا، لیکن اس نے یہ کام بلا اجرت نہیں کرنا تھا۔ مریم مجسمِ اجرت تھی اور بڑی ہی دلکش اجرت تھی۔
اس نے مریم اور بشرا کو قتل کا ایک محفوظ طریقہ بتایا، جو یہ تھا کہ ایک رات مقرر کر لی جائے گی اور اس رات مریم باہر کے دروازے کی زنجیر یا چٹکنی نہیں چڑھائے گی۔ آدھی رات کے وقت جمالی آئے گا اور مریم اس کا استقبال دروازے میں کرے گی اور پھر جمالی اندر جا کر سوئے ہوئے جہانگیر کا گلا ہاتھوں سے دبا دے گا۔ وہ جب مر جائے گا تو ایک رسی ساتھ والے کمرے کے چھت والے پنکھے کے ساتھ باندھ کر اس کا پھندا جہانگیر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نیچے ایک کرسی فرش پر گرا دی جائے گی۔ مریم رات کو شور شرابہ کرے گی۔ جمالی جا چکا ہوگا۔ مریم کے شور پر پڑوسی آ جائیں گے تو مریم انہیں اندر لے جا کر دکھائے گی کہ اس کے خامند نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ یہ بھی بتائے گی کہ وہ بیت الخلاء میں چلی گئی تھی، وہاں سے واپس آئی تو خامند بستر پر نہیں تھا۔ سوات والے کمرے میں گئی تو اسے پنکھے کے ساتھ لٹکتا دیکھا۔ لوگ پولیس کو رپورٹ کریں گے تو جب تھانے دار آئے گا تو مریم یہ بیان دے گی کہ تھوڑے ہی دنوں سے جہانگیر نے مریم سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور تمہارے قابل نہیں رہا۔ مریم اسے بہلاتی تھی لیکن وہ روز بروز مغموم اور اداس ہوتا جا رہا تھا۔ اس شام کو بھی جہانگیر نے مریم سے کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس طرح پولیس یہ لکھ لے گی کہ جہانگیر نے خودکشی کی ہے اور کام بن جائے گا۔ قتل کے لیے رات مقرر کر لی گئی۔ بشرا نے اپنے بیان میں کہا کہ آدھی رات کے وقت جمالی جہانگیر کو قتل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑا۔ بشرا خوش بھی تھی کہ اس کا انتقام پورا ہو جائے گا اور وہ تھوڑی دیر بعد گھبرا بھی جاتی تھی کہ جمالی پکڑا ہی نہ جائے یا کوئی ایسی وجہ نہ ہو جائے کہ کام ہی نہ بن سکے۔ وہ تھوڑی دیر بعد دروازے پر جاتی اور باہر دیکھتی تھی۔ ایک بار پھر وہ باہر آئی، مین ڈیوڑی میں پہنچی تو دیکھا کہ ایک کواڑ کھلا ہوا ہے اور ڈیوڑی کے فرش پر کوئی آدمی پڑا ہے۔ اس کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا خامند جمالی ہے اور یہ زندہ نہیں۔ اس نے ڈیوڑی کی بتی جلائی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جمالی ہے۔ جمالی کی لاش اوندے منہ پڑی تھی۔ بشرا نے لاش پیٹھ کے بل کی اور اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو مرا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بھی خون تھا اور ناک سے بھی خون نکل رہا تھا، لیکن وہیں جم گیا تھا۔ تب اس نے بڑی زور سے چیخیں ماریں اور گلی میں نکل کر پڑوسیوں کو آوازیں دیں تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ اب یہ بتاؤ بشرا، میں نے پوچھا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جمالی کو جہانگیر نے قتل کیا ہے؟ کیا تمہیں اس کا کوئی ثبوت ملا تھا؟ میں نے صرف شک ظاہر کیا ہے، بشرا نے جواب دیا۔ وہ جہانگیر کو قتل کرنے گیا تھا، اس لیے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جہانگیر بیدار ہو گیا ہوگا اور اس نے جمالی کو قتل کر دیا ہوگا اور اس کی لاش گھر میں پھینک گیا ہوگا۔ میں اور سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو بیک وقت ہنس پڑے۔ بے بنیاد بات تھی کہ ایک معزز آدمی کسی کو قتل کر دے، اس کی لاش اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ ایسی حرکت کوئی غنڈہ اور بدماش یا کوئی استاد جرائم پیشہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک طنز ہوتی ہے کہ لو اپنے آدمی کی لاش وصول کر لو، میں نے انتقام لے لیا ہے۔ مریم جمالی کے قتل کے بعد تمہارے پاس ضرور آئی ہوگی، سندھو نے کہا۔ نہیں، بشرا نے جواب دیا، وہ بالکل ہی نہیں آئی۔ اسے اظہار افسوس کے لیے تو آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آئی۔ جمالی کے قتل کے بعد اب تک میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ کیا تمہیں اگلے روز پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے اور وہ قتل نہیں ہوا؟ سندھو نے پوچھا۔ میں نے اپنے ایک ذریعے سے معلوم کر لیا تھا، بشرا نے کہا۔ مجھے اگلے روز ہی پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے۔ کم عقل عورت، سندھو نے کہا۔ تمہارا خامند قتل ہو گیا اور ہم قاتل کا سراغ لگا رہے ہیں۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے، کسی بہانے جہانگیر کو گرفتار کرا کے ثابت کر دیا جائے کہ جمالی کو جہانگیر نے قتل کیا ہے اور جہانگیر کو پھانسی کی سزا مل جائے۔ بشرا کے آنسو بہنے لگے اور پھر اس نے ایک ہی سانس میں کئی قسمیں کھائیں اور کہا کہ جہانگیر اور مریم کو بلا کر پوچھا جائے، شاید جس طرح میں نے بات صحیح بتا دی وہ بھی بتا دیں۔ اس مسئلے پر ہماری بشرا کے ساتھ بحث ہوئی۔ ہم یہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ بشرا نے جو بیان دیا ہے یہ صحیح ہے، لیکن جس طرح بشرا بات کر رہی تھی اس سے مجھے شک ہوا کہ بشرا غلط نہیں کہہ رہی اور ہمیں جہانگیر اور اس کی بیوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یوں سمجھ لیں کہ بشرا نے ہمیں منوا لیا کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ میں یہ ساری بحث لکھ تو نہیں سکتا، یہ کتاب میں ہی آ سکتی ہے۔ جہانگیر اور اس کی بیوی کو بھی شامل تفتیش کرنا اس خیال سے بھی ضروری سمجھا کہ یہ تصدیق یا تردید ہو جائے گی کہ بشرا کا بیان صحیح ہے یا غلط۔ اگر اس کا بیان غلط ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے خامد جمالی کے قتل میں وہ برابر کی شریک ہے۔ اگلے روز ہم نے جہانگیر کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کرائمز برانچ کے ہیڈ کوارٹر میں ہمارے پاس پہنچ جائے۔ بشرا گھر جانے کو بےتاب تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے جانے دیا جائے، لیکن ہم اسے ابھی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ تفتیش کو ایسے چوراہے پر لے آئی تھی جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔
بشرا کو ہم نے وہیں پابند رکھا، اس کے سونے کے لیے الگ کمرہ تھا اور کھانے پینے کا اچھا خاصا انتظام کیا۔ اگلے روز 12:30 بجے جہانگیر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس کی بیوی کو میں نے پہلی بار دیکھا، 22-23 سال کی اچھی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں جہانگیر کے چہرے پر بڑھاپے کے آغاز کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بوڑھا لگتا نہیں تھا۔ مریم کم عمری کے باوجود اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت لڑکیوں کے قد آج کل کی لڑکیوں کی طرح 1.5 بالشت نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کے قد آج کل کے لڑکوں سے اونچے اور پرکشش ہوتے تھے۔ میں نے اور سندھو نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس لڑکی سے بیان لیا جائے۔ ہم نے اس کی دکھتی اور کمزور رگ کو پکڑنا تھا۔ یہ لڑکی مریم گھریلو ٹائپ لگتی تھی اور ویسے بھی نو عمر تھی، اسے ہم جلدی توڑ سکتے تھے۔ پولیس کا طریقہ تفتیش بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے جہانگیر سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے اور اپنی بیوی کو ہمارے پاس رہنے دے اور بالکل بے فکر ہو جائے، اس سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔